بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ ارشاد فرمائے کہ شیطان تمہارا بڑا پرانا دشمن ہے اور اس کی دشمنی ختم نہ ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد، افعال اور اعمال کے معاملے میں اسے اپنا دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول رہو۔ شیطان تو اپنی پیروی کرنے والوں کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں اور اس کے مخالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں کے لیے جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں ان کے کفر کے سبب سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے، اس کی راہ پر نہ چلے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا؟ شیطان کی پیروی اور مخالفت کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس بدکار سے بدر جہاں بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور اچھا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جن میں خوارج وغیرہ داخل ہیں جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں۔ اور آج کل کے تمام بد مذہب خواہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء الزام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے گستاخ ہوں، یا صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گستاخ، یا تقلید کے منکر، یا جری و بے باک نئے متجددین جو کہ اپنی بے دینیوں کو دین اور بدعملیوں کو نیکی سمجھ کر ان پر فخر کرتے ہیں، سب انہی کے زمرے میں داخل ہیں۔ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرنا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یوں ہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کو اس طرح سجا سوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو عورت کا حق جانا جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھومنے کو فیشن خیال کیا جاتا ہے، اجنبی مردوں سے بے تکلف ہو کر باتیں کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، مردوں کے داڑھی منڈانے کو چہرے کا حسن شمار کیا جاتا ہے، موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، لہذا غموں کی وجہ سے ان پر آپ کی جان نہ چلی جائے کہ افسوس و ایمان نہ لائے اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ مراد یہ کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اس طرح کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اسے بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے سے مردوں کو اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے، تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے، اور جس طرح ہم خشک زمین کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھائیں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو؟ پھر کبھی اس جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ صحابی رسول نے عرض کی، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے حالات پر اس عالم کے حالات کو قیاس کرنے کا حکم فرمایا۔ عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ کفار بتوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ ترجمہ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی عزت کا مالک ہے جسے چاہے عزت دے، لہٰذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ کلام اس کی قبولیت اور رضا کے محل تک پہنچتا ہے۔ پاکیزہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید، تسبیح و تحمید اور تکبیر وغیرہ ہے، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدرک میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعب الایمان میں ذکر کردہ روایت میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے، اور اسی میں نیکی کی دعوت کے لیے ادا کیے جانے والے کلمات بھی داخل ہیں۔ والعمل الصالح يرفعه، اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل اور عبادت ہے جو اخلاص سے ہو، اور آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ توحید اور ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کو اللہ تعالیٰ رفعت قبول عطا فرماتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ عمل کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیا جائے۔ حضرت مالک بن سعد رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فرض پر عمل کرتا ہے، جبکہ دیگر فرائض کو اس نے ضائع کر دیا، تو شیطان اسے اس ایک فرض کے بارے میں لگاتار امیدیں دلاتا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہ عمل مزین کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ لہٰذا تم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور کر لو کہ تم اس عمل کے ذریعے کیا چاہتے ہو۔ اگر وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اسے کر لو، اور اگر کسی اور کے لیے ہو تو اپنے نفس کو مشقت میں مت ڈالو، کہ تمہیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ترجمہ، پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اس آیت میں مکر کرنے والوں سے مراد وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قید کرنے، قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ انفال کی آیت نمبر 130 کی تفسیر میں ہو چکا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا اور وہ اپنے فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔